آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، سلامتیاں، برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام پر، ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں جو کثیر تعداد میں ہوں۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلق کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، اللہ آپ کا نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا ہے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو، کیونکہ یہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ثواب کمانے اور اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ڈرا دینے والا اور رعب والا وقت کون سا ہوتا ہے، اور تنگی والا، پریشانی والا اور سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ وقت ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت انسان کی آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں اور دل کلیجے کو آنے لگتے ہیں، یا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو دیکھ کر جو بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں اور ہولناک ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، ان احوال کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر انسان کا جسم جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں رہ پاتا۔ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جس میں صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ پل صراط کے بعد مکمل کامیابی ہے، پل صراط سے گزر جانے کے بعد ہمیشہ کی بہترین زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی خوشنودی ہے، تو خوش خبری ہے اس شخص کے لیے، کامیابی ہے، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اس کو عبور کر جائے، اور وہ شخص انتہائی بدبخت ہے اور بدقسمت ہے کہ جس کا قدم وہاں پھسل جائے اور جہنم کی کھائیوں میں جا گرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وقت بہت دور ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت بہت قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے آنکھوں کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ تو ہے ہی قریب، اور بعید تو وہ ہے جو گزر چکا، وہ ختم ہو چکا، وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ دنیا کتنی تیزی سے اپنا آپ سمیٹتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جو اس نے اس میں کیے ہیں جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ایمان لایا اور نیک کام کیے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا، اور جس نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ہلاکت والا اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے لیے ہی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز، تاکہ وہ نیک لوگوں کو اچھی جزا دے اور کافروں کو ان کے کاموں کے مطابق سزا دے۔ اور یہ دنیا کی بات اگر کی جائے تو یہ دنیا جو ہے
یہ اپنی ابتدا سے لے کر اپنے آخری وقت تک اس کی مثال یہی ہے کہ یہ ایک گھڑی ہے، ایک تھوڑا سا وقت ہے، ایک مختصر وقت ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور سب سے سچ بات کرتا ہے، فرمایا جب قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا تو ان کی حالت یہی ہوگی کہ گویا کہ یہ ایک تھوڑا سا وقت ہی دنیا میں رہے ہیں، اور اس دن ان لوگوں کی ہلاکت ہوگی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ اسی طرح فرمایا جس دن وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، اس دن یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی ہی رہ کے آئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا قیامت جب آ جائے گی تو یہ مجرم کہیں گے کہ قسم ہے ہم دنیا میں گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ تو کیا سوچتے ہو، تو کیا حال ہوگا ان کا کہ جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب مدین ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ان سب کا کیا حال ہوگا، قوم تبع ہے اور فارس کے جو بادشاہ گزرے ہیں، رومن امپائر کے بادشاہ گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے نہریں بہائیں، جنہوں نے بہت سارے پودے لگائے، جنہوں نے بہت سارے پھل کھائے، جنہوں نے سمندروں کے اوپر بھی بادشاہت کی، جنہوں نے دنیا میں سب وہ چیزیں کما لیں کہ جو وہ کمانا چاہتے تھے، جو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کیا ان کو قیامت کے دن کیا ملے گا ان ساری چیزوں کی وجہ سے؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کو قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں گے تب وہ اس ساری مدت کو یہی کہیں گے کہ ایک گھڑی ہی ہم رہ کے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاں بہت برے اعمال لے کر گئے ہوں گے، وہ بدترین گناہ لے کر وہاں پیش ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت کے سزا کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہاں عذاب سے تو صرف وہی بچے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، جو عدل کرنے والا ہوگا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، جو عزت اور جلالت والا ہے، جو یہ کرب والا وقت ہے، یہ تنگی اور سختی والا جو وقت ہے کہ جس جیسا کوئی کرب یا جس جیسی کوئی مصیبت اور جس جیسی تنگی کا اور کوئی وقت نہیں ہے، یہ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ جو جہنم کے اوپر جو پل صراط یا پل جو رکھا جائے گا، اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ جائے گا۔ یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم وہاں سے بچائیں گے ان کو جو متقی ہیں، اور ظالموں کو اسی کے اندر گرا دیں گے، اسی کے اندر وہ پڑے رہیں گے۔ یہ گھڑی جو وہاں سے گزرنے کی گھڑی ہے، جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنے کی جو گھڑی ہے، یہ وقت جو ہے یہی وہ وقت ہے کہ جو صحابہ کرام کے دل کو خوف اور رعب سے بھر دیتی تھی۔ یہ وقت ان کے دلوں کو اور ان لوگوں کے دلوں کو جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سب کے دلوں کو خوف اور رعب سے بھر دینے والا تھا، اور اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس پل کو عبور کر کے جنت تک پہنچ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ آگ کو یاد کیا اور رونے لگیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو آگ کو یاد کیا اور اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا گھر والے قیامت کے دن یاد رہیں گے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 مواقع ایسے ہوں گے جب کوئی شخص کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو میزان کے پاس، جب تک انسان کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہوگا یا بھاری، اور دوسرا جب اس کے صحیفے پھیلائے جائیں گے، جب تک اسے پتہ نہ چل جائے کہ اس کا یا دیکھ نہ لے کہ اس کا صحیفہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے، اور پھر تیسرا وقت جب وہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دی جائے گی یہاں تک کہ وہ شخص پل صراط کو عبور نہ کر لے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کی محبت کرتا ہوں یا آپ کے فراق کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے،
لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا جس میں وہ آگ کا ذکر کر رہے تھے کہ کوئی نہیں جو اس آگ سے بچ سکے گا، کوئی نہیں ہے کہ جو اس سے بچ سکے گا، تو پھر اس سے جب میں آگ کے اوپر چلا جاؤں گا تو پھر وہاں سے بچ کیسے پاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کر لے گا، مومن بھی جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے جنت تیار کی جائے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے جنت سے نکلوایا کس نے تھا آپ کو سوائے میری غلطی نے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ایسا کیجئے نوح علیہ السلام کے پاس جائیے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کے پاس چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں علیہ السلام، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر چلوں گا، عرش کے نیچے جاؤں گا، میں وہاں سجدے میں اپنے رب کے لیے گر جاؤں گا، اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور ایسے الفاظ میں بیان کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سجائے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر پل صراط رکھ دیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور پھر امانت اور رشتہ داریوں کو سامنے لایا جائے گا، وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ میں پہلے سب سے پہلے گزرنے والا ایسے گزرے گا جیسے یہ جو آسمان سے بادلوں میں چمک ہوتی ہے ویسے جیسے تیزی سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جاتی ہے، پھر آپ نے فرمایا جیسے تیز ہوا ہوتی ہے دوسرا شخص ویسے گزرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا نبی وہاں پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور یہ دعا کر رہا ہوگا اے پروردگار سلامتی رکھنا سلامتی رکھنا، یہاں تک کہ لوگوں کے اعمال مکمل ہو جائیں گے اور کوئی شخص آئے گا کہ وہ چل ہی نہیں سکے گا پل صراط کے اوپر، بس رینگ رینگ کر جا پائے گا۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے اندر گر جائیں گے، اور جہنم والے جو ہوں گے وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور ان کے اندر فوج در فوج ڈالے جائیں گے، گروہوں کی شکل میں ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو اس گھڑی کے لیے تیاری کرو، اللہ کا خوف تیار کرو، اس گھڑی کے لیے اللہ کا خوف تیار کرو، نیک اعمال تیار کرو، اس وقت کے لیے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک ہوگا جب تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس کو چھوڑ دے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا، جو حاملہ ہوگی وہ اپنے حمل کا اسقاط کر دے گی، چھوڑ دے گی اس کو، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر، اس کی نوازشوں پر، میں اس کے واضح انعامات پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حق ہے، وہی واضح ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول امین ہیں۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی، تمام صحابہ کرام پر بھی۔ اے اللہ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، نیکیاں کرو اور گناہوں سے بچ جاؤ۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ویسے نہ بنو جن لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ انہیں تول لیا جائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کر لو۔ یاد رکھو کہ آپ کے سامنے مستقبل میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو تاکہ آپ کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ ہے، یا انہوں نے فرمایا سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو گناہوں میں بھی لگا رہتا ہے اور اللہ سے اچھی امیدیں بھی لگائے رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپناتے ہوئے ان کے ساتھ تعامل کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو میں خبردار کرتا ہوں ان گناہوں سے کہ جن کو آپ بہت ہلکا سمجھتے ہو، کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، ایمان کے ذریعے بچا لو، اپنے آپ کو ایمان کے ذریعے بچا لو، نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس ساری زمین ہو اور اس جیسی ایک اور زمین بھی ہو تو قیامت کی ہولناک سزا کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جبکہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھی، برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اسی طرح سلامتیاں بھی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، ان قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان اور رحم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو اور شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ الحاد پسندوں کو بھی ہلاک کر دے۔ اے اللہ اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، چھوٹے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو بخش دے، پہلے گناہوں کو، بعد میں آنے والے گناہوں کو۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا، دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بہترین اعمال وہ ہوں جو سب سے آخر میں ہم کریں۔ اے اللہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات تک ثابت قدم رکھنا، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دینا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما اور مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمان بیمار جو ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر مومن اور مومنہ کے معاملے کو سنبھال لے، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمہ عورت کے معاملات کو بہتر کر دے، ہمارے اگلے اور پچھلے معاملات کو اپنی مہربانی سے خود ہی درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ابلیس اور اس کی نسل سے، اس کے اولیاء سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس کے خطوات سے ہمیں محفوظ فرما لے، اس کے قدموں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اس کے قدموں پر چلنے سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس بابرکت ملک کو بھی محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس کے سلامتی کو، اس کی ترقی کو، اس کی بھلائیوں کو یوں ہی برقرار رکھنا۔ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے اور اس کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، انہیں ہر معاملے میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام
مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما لے، چاہے وہ کھلے فتنے ہوں یا چھپے فتنے ہوں۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمارے معاملات یا تمام مسلمانوں کے معاملات درست فرما دے، ان کے معاملات آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں ان کے حوالے سے انہیں ان کے حوالے نہ کر دینا کہ وہ کہیں بے بس نہ ہو جائیں۔ اے اللہ انہیں ان کے حوالے نہ کرنا کہ وہ بے بس ہو جائیں، ان لوگوں کے حوالوں بھی نہ کرنا کہ وہ ان کو رسوا کر دیں گے۔ اپنی مخلوق میں سے ان کو کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ صہیونی غاصب فوجوں کو ان کے اوپر مسلط نہ فرما، مسجد اقصیٰ پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ مقدس سرزمین پر ان کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بھوک کو مٹا دے، ان کے خوف کو ختم کر دے، امن نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ تو اللہ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا، اور اس کی نعمتوں پر وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم